أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 سے 89 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بیان چلا آ رہا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ظالم حاکم فرعون سے نجات دی اور دشمن کو ان کے سامنے اللہ نے ڈبو کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور اس نعمت کا اللہ نے ذکر بھی کیا بطور احسان کہ بنی اسرائیل ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی۔ تو دشمن سے نجات کا ملنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ دشمن اپنے دشمن کا سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کی تہذیب و تمدن کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کی نظر و فکر کو بھی معطل کر دیتا ہے۔ تو دشمنی بہت بری چیز ہے، جو دشمنوں سے بچ جائے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ دشمنی بھی کوئی کم عرصے کی نہیں تھی، عرصہ دراز کی چلی آ رہی تھی۔ تو خیر دشمن سے نجات پانا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت یہ ذکر فرمائی کہ ہم نے کوہ طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ مخصوص بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور کے پاس آ کر دائیں جانب اعتکاف کریں، جس کی پہلی مدت 1 مہینہ تھی اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کا اعتکاف مقرر کیا، عبادت مقرر کی۔ تو اس کے بعد یعنی آپ کو کتاب ملے گی۔ یہ تو روحانی نعمت ہوئی کتاب کا ملنا۔ مادی نعمتوں میں فرمایا کہ تم پر من اور سلوہ ہم نے نازل کیا، جیسے عرض کیا گیا تھا کہ یہ لوگ صحرائے سینا میں تھے جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، اور ان کو ایک طویل عرصے تک اس صحرا میں رہنا پڑا، اور رہنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، ورنہ وہ ان کا مقام نہیں تھا۔ ان کو جانا تھا فلسطین جو ان کا آبائی وطن تھا، شام، لیکن شام پر ایک اور حکومت، ایک اور کافروں کی حکومت تھی
تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم کو کچھ جنگ کرنی پڑے گی اور اپنے وطن کو آزاد کرانا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم کسی سے لڑ نہیں سکتے، اور پھر یہ کہ سنا ہے کہ وہ قوم بھی بڑی زبردست قوم ہے، ہم میں سکت ہی نہیں ہے کہ ان سے لڑیں گے۔ خیر اللہ کا وعدہ تھا فتح کا، اور ساتھ اللہ کے دو نبی بھی ہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فتح نہ ہوتی۔ لیکن ان لوگوں نے بہرحال ہمت نہیں باندھی اور یہاں تک کہ بالکل انکار کر دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے 40 سال تک ان لوگوں پہ اپنا وطن حرام کر دیا۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً کہ موسیٰ فکر نہیں کرو، یہ اگر آپ کے ساتھ نہیں جاتے آزادی وطن کے لیے تو یہ سرزمین اب ہماری طرف سے 40 سال ان پہ حرام ہے، یہ سارے اسی صحرا میں مریں گے، نہ مصر جانے دوں گا نہ آگے تو خیر یہ جاتے بھی نہیں۔ تو چنانچہ ایسا ہوا، اب 40 سال کا عرصہ ایک صحرا میں گزارنا ہے، اور اس صحرا کو اللہ نے ان کے لیے اس جرم کی جیل مقرر کر دیا بغیر چار دیواری کے جی۔ تو یہ اسی میں گھومتے رہے 40 سال۔ اب اس عرصے میں سزا بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں قیدیوں کو تو خوراک بھی ملتی ہے نا، لباس بھی ملتا ہے اور سہولیات بھی ہوتی ہیں۔ تو جرم کی پاداش میں صحرائے سینا جیل تو ہو گیا، لیکن خوراک کا بھی غیبی انتظام اور باقی جتنی بھی لوازمات ہیں زندگی کے اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ تو خوراک کا فرمایا کہ انزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے بے محنت کا کھانا من اور سلوہ، من جو ایک قسم کے گوند کی طرح خشخاش دیکھی ہوگی آپ نے، اس طرح چھوٹے چھوٹے دانے گوند کی طرح برستے تھے ان کے پاس، تو یہ روزانہ کے مقدار کی گوند اکٹھی کر کے روٹی کی جگہ استعمال کرتے تھے۔ اس میں مٹھاس بھی تھی اور اس میں خوراک کی جملہ ضروریات، خاص طور پہ اس کے اندر جو نا شوگر وغیرہ جو جسم کے لیے ضروری ہے، اور پروٹین کے لیے سلوا پرندے آ جاتے تھے اور وہ اس کو پکڑ کے اس کا سال استعمال کرتے تھے، گوشت بناتے تھے، کباب وغیرہ۔ پانی کا بھی انتظام ہو گیا، لائٹ کا بھی انتظام ہو گیا، اور لباس پھٹتا ہی نہیں تھا، نہ میلا ہوتا کہ دھونے کی ضرورت پڑتی، نہ پھٹتا کہ نیا کرنے کی، اور بچوں کا لباس عمر کے ساتھ ساتھ از خود بڑھتا چلا جاتا تھا، از خود بڑا ہوتا جاتا تھا، تو اس کو تو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے پرائیویسی کے لیے اللہ نے خیمے کے طور پہ بادل کے خیمے ان کے لیے مقرر کر دیے۔ تو یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے صحرا میں ان کے لیے کر دیا، یہ مادی نعمتیں تھیں، اور حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیز، ستھری اور ذائقے والی چیز ہم نے تمہیں دی ہے اس کو کھاؤ، اور ولا تطغوا فیہ، اس میں زیادتی نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، تازہ بتازہ کھاؤ، سٹاک نہیں کرنا۔ کچھ عرصے تک تو ایسا رہا، کچھ 17-18 سال تک چلتا رہا، اور پھر انہوں نے اس کا سٹاک بھی کرنا شروع کر دیا، جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مفت کی روزی ان کی بند کر دی جی۔ تو اس میں زیادتی نہیں کرو، اگر زیادتی کرو گے تو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غصہ تم پہ نازل ہوگا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اور مَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پہ میرا غصہ نازل ہوا فَقَدْ هَوَى، تو وہ گر گیا، وہ گر گیا مطلب کہ وہ تو گمراہ ہو گیا اور وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو ایسا نہیں کرو، یہ بہرحال ان کو ہدایات ملی۔
انسان پھر انسان ہے، ہزار احتیاط کے باوجود انسان سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے بہت بچنے کے باوجود بھی انسان سے کبھی کبھار چھوٹے موٹے یا بڑے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا بھی علاج ہے، انسان کی کمزوریوں کا بھی علاج ہے، اور وہ یہ کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جو رجوع کرے، توبہ کرے۔ یعنی ان احتیاط کے باوجود اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ میں نے کھول رکھا ہے جی، اور توبہ بہت ہی اللہ کو محبوب اور پسند بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے نا تواب۔ تواب کا معنی خوب توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ ایسی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے غافر، غافر الذنب، قابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا جی۔ تو یہ بہت سے صفاتی نام ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ صفات بھی ظاہر ہوں، اور ان صفات کا ظہور اسی وقت ہوگا نا کہ جب گناہ ہوں گے۔ اگر پورا معاشرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو صفت تواب یا صفت غفور یا صفت غفار یا غافر الذنب قابل التوب کی صفات کا ظہور کہاں ہوگا؟ اس لیے ایک طرف تو گناہوں سے بچنے اور احتیاط کا حکم دیا، تو دوسری طرف بے احتیاطی کی صورت میں توبہ کا دروازہ بھی اللہ نے کھلا رکھا ہے، اور فرمایا کہ میں خوب بخشنے والا ہوں اس آدمی کو تابا جو توبہ کرے۔ تو توبہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے پلٹ کے آنا، رجوع کرنا، واپس آ جانا۔ تو توبہ غلط رستہ ہے، نہیں گناہ غلط رستہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو غلط رستے سے جو آدمی پھر سیدھے کی طرف پلٹ آئے تو اس کا نام ہے توبہ۔ تو گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا یہ توبہ ہے۔ اس کے لیے توبہ کا لفظ کہنا کوئی ضروری نہیں، اور اگر آدمی پلٹا نہیں اور توبہ توبہ کا ورد کرتا ہے تو اس کا مطلب بھی کچھ نہیں ہے، یا رب میری توبہ، یا رب میری توبہ۔ تو توبہ بر لب، توبہ کے الفاظ زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں، توبہ بر لب، صبح بر کف، ہاتھ میں تصویر بھی تھامی ہوئی ہے، زبان پہ توبہ کا رٹا بھی لگایا ہوا ہے، دل پورا ذوق گناہ، لیکن دل ذوق گناہ سے بھرا ہوا ہے، اور دل میں گناہ کے ذوق ہے، گناہ سے لگاؤ ہے، تو کہتے یہ کوئی توبہ نہیں، بلکہ ایسی توبہ پہ تو گناہ کو ہنسی آتی ہے، گناہ ہنستا ہے کہ لو جی مجھے تو نکالا ہی نہیں اندر سے، اور یہ توبہ توبہ پڑھ رہا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التوبۃ الندم، توبہ تو گناہ سے پشیمان ہونے کا نام ہے۔ دل میں پشیمانی ہو جائے گناہ سے، ناراضگی پیدا ہو جائے گناہ پر، زبان سے کچھ بھی نہیں کہے گا تو بھی توبہ ہو جائے گی جی۔ تو خیر توبہ کا معنی میں نے کہا گناہ چھوڑ دینا، پھر نیکی کا رستہ اپنا لینا۔ انی لغفار لمن تاب وآمن، لیکن توبہ کے لیے شرط بھی ہے کہ گناہ سے پلٹے اور ایمان بھی لائے۔ ایمان کے بغیر توبہ توبہ نہیں ہے، یعنی آدمی میں ایمان ہی نہیں ہے تو وہ گناہ چھوڑ دے گا بس تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے ایمان بھی شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ وعمل صالحا، نیک اعمال کا خوگر ہو جائے، نیک اعمال بھی شروع کر دے، تو ایمان اور نیک اعمال اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے واپس لوٹ آنا، یہ تینوں چیزیں جب ہو جائیں تو یعنی آدمی کی توبہ مکمل ہوتی ہے، اور ثم اہتدی، پھر ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، ہدایت کے راستے کو اختیار کر لے۔
یہ بات ہونے کے بعد کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی نعمتوں کا ذکر کیا جی، اور اللہ کے قانون کی پابندی کا بھی حکم دیا، اور یہ کہ کبھی کبھار پابندی نہ ہو، گناہ ہو جائے تو مغفرت کے لیے بھی رستہ بتا دیا کہ وہ توبہ ہے۔ اب وہی جو روحانی نعمت جس کا خود بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، اس کی صورت، اس کو دینے کی جو صورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہم فرعون کی غلامی اور فرعون کی حکمرانی سے آزاد ہو گئے ہیں، ایک آزاد قوم ہیں، اور پھر مومن اور مسلمان قوم ہیں، تو ہمیں زندگی گزارنے کے قواعد اور اصول اور ضوابط اور قوانین ملنے چاہیے، اور وہ اللہ ہی سے مل سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمیں قانون اور کتاب عطا فرمائے۔ تو انہوں نے درخواست کی، منظور ہو گئی جی، اور اس کے لیے یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ کتاب کوہ طور پہ ملے گی، اور آپ اے موسیٰ اور کچھ چیدہ لوگوں کو کوہ طور پہ لائیں، مہینہ بھر، پھر یہ کہ 40 دن تک وہاں عبادت کریں تو وہ کتاب آپ کو ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروگرام طے کیا کوہ طور پہ جانے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کی تفصیلات ابھی آگے آنے والی آ رہی ہیں۔ جن میں سے ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ چونکہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جانا تھا نا، پوری امت کو لے جانا تو نہیں تھا کوہ طور پر، تو باقی لوگ جہاں تھے وہیں تھے، کچھ لوگوں کا آپ نے انتخاب کیا اپنے ساتھ لے جانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور اپنا قائم مقام بنی اسرائیل میں بنایا کہ ہم تو جا رہے اس مشن پہ، مہینہ بھر یا جتنا وہاں رہیں گے اتنے میں قوم کی سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت آپ کریں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ہارون صاحب کو کہا اور بڑی تاکید کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آگے آنے والی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، ان لوگوں کو بھی لے گئے۔ تو جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ٹیم سے آگے چلے گئے، جو ساتھ لے کر گئے تھے نا وہ لوگ آہستہ، تو آپ ذرا جلدی سے آگے چلے گئے۔ تو جلدی سے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باز پرس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کیا چیز آپ کو جلدی لائی آپ کی قوم سے اے موسیٰ؟ قوم کے ساتھ کیوں نہیں آئے، لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئے، اور جلدی آپ آگے کیوں آگے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جلدی آنا ظاہر بات ہے کہ اس شوق اور محبت کی وجہ سے تھا جو آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، کیونکہ سب سے زیادہ قریبی تعلق اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، شوق بھی، محبت بھی، ہر طرح کی چیز۔ تو جو جگہ قریب آتی گئی تو آپ کے قدم تیز ہوتے گئے، قوم رہ گئی، آپ جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے۔ اسی پہ اللہ نے باز پرس کی کہ آپ جلدی کیوں آئے ہیں، وہاں سے تو ساتھ چلے تھے، یہاں پہلے کیوں آ گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم اولائی علی اثری، یا اللہ وہ بھی تو میرے نقش قدم پہ آ ہی رہے ہیں، وہ بھی میرے پیچھے اثر کہتے ہیں نا نشان قدم کو، یعنی وہ بھی تو میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں جو جلدی آیا تو وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں جلدی آیا آپ کے پاس اے میرے رب تاکہ آپ کو خوش کر دوں، راضی کر دوں جی۔ تو میرا جلدی آنا آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے جی، تو وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ بات ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے، آپ کے رفقا بھی پہنچ گئے، اور تقریباً 20 دن اعتکاف کے عبادت کے بھی ہو گئے، یعنی آدھا مرحلہ عبادت کا پورا ہو گیا۔
اتنے میں پیچھے بنی اسرائیل میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، سامری کا بنایا ہوا ایک پلان، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پیچھے کی جماعت کو گمراہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت، ابھی 20 دن ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی قوم میں پیچھے فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے فتنے میں ڈال دیا۔ فتنے میں ڈالنے کا سبب تو وہ منافق تھا نا، لیکن اللہ نے نسبت اپنی طرف کی کہ در حقیقت فاعل ہر شے خدا سے۔ اسباب کچھ بھی ہوں خیر و شر کے، لیکن اصل میں ہر چیز کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سبب کی طرف نسبت بھی کی، لیکن اصل میں چونکہ فاعل اللہ ہیں تو پہلے بتا دیا کہ ہم نے فتنے میں ڈال دیا آپ کی قوم کو، پھر اس کے بعد سبب کا ذکر کیا تاکہ یہ عقیدہ بھی رہے کہ ہر خیر و شر من جانب اللہ ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پر ہر شر کیوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ یعنی لوگوں کے ذہن میں ایک الجھن سی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور شر کی طرف سبب کی طرف کی جائے، شر کی نسبت۔ جیسے قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِیَدِهِ الْخَيْرُ، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، یہ نہیں کہا کہ شر بھی ہے، حالانکہ وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، پر نسبت صرف خیر کی ہے۔ تیسرا نسبت کرنے میں بھی صرف خیر ہی کا ذکر کیا جائے تو خیر یہ ایک الجھن سی دماغ میں ہوتی ہے کہ شر کی نسبت کیسے کریں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ہر شر میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے، ہر شر میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے، اور شر آپ اور میری نسبت سے وہ شر ہے، خالق کی نسبت سے خیر ہی خیر ہے، اللہ کی نسبت سے سب خیر ہے، کوئی شر نہیں۔ بعض چیزیں جو خیر یا شر دونوں ہیں تو وہ ہماری نسبت سے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ شر ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں، اس کو کہا جاؤ یہ ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہ ٹھیک ہمارے امتحان کے لحاظ سے ہے، اللہ کی تخلیق کے لحاظ سے سب ٹھیک ہے۔ کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، برا نہیں کوئی خالق کے کارخانے میں۔ تو اس مشینری میں سارے پرزے جو ہیں نا، ہر پرزہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، ٹھیک، لیکن ہمیں ہے کہ یہاں نہ ہاتھ لگاؤ کرنٹ آ جائے گا، اس کے قریب نہ جاؤ نقصان اٹھاؤ گے، تو یہ ہمارے لحاظ سے خیر شر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی نسبت اپنی طرف کی کہ انا فتنا موسیٰ، ہم نے فتنے میں ڈالا ہے۔ ہم نے، فتنے کے بھی کئی معنی ہیں، اور قرآن مجید میں فتنے کا لفظ جو آتا ہے نا، ایک اس کا معنی ہوتا ہے عذاب، جیسے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یا فتنے کا معنی عذاب ہے کہ اس عذاب سے بچو جو جب آئے گا تو صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، مظلوم بھی بہہ جائیں گے، کیونکہ جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے تو پھر اس میں لوگ چنے نہیں جاتے، سب پہ آتا ہے، نتیجہ اچھا نکلتا ہے نیک لوگوں کا، جی، لیکن یہ کہ اس وقت بظاہر اس کی لپیٹ میں وہ بھی آتے ہیں، اور وہ ان کے لیے انتہائی مدت ہوتا ہے، عذاب نہیں ہوتا، لیکن ظاہر شکل تو عذاب ہی کی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں
میں اس لشکر کو دیکھتا ہوں جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے گا. تو قیامت کی بالکل قریبی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کی عمارت کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نقشہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ منظر جیسے کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک فوج آئے گی، تو توڑنے والا تو حبشی ہوگا، افریقی ہوگا، ایک ظالم بادشاہ آئے گا اس کے ساتھ، اس کا حلیہ بھی آپ نے بتایا، اس کی فوج بھی. اس سے پہلے ایک اور فوج جو حملہ آور ہوگی، تو فرمایا کہ وہ جب مکہ کے قریب پہنچے گی، یہ اس سے پہلے کی ہے، توڑ پھوڑ والی سی پہلے کی بات ہے، مگر یہ بھی آئیں گے اس مقصد کے لیے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے، ابھی اس کا وقت ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ قریب پہنچیں گے تو یہ زمین میں دھنس جائیں گے، زمین ان کو نگل لے گی. تو اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور، آس پاس کچھ لوگ تو جب فوج آتی ہے نا تو تماشائی بھی تو ہوتے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہو کے آنے والوں کو دیکھتے ہیں جی، تو کیا ان آنے والوں کو دیکھنے والے بھی دھنس جائیں گے کہ یا صرف وہ فوج ہی دھنس جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تماشائی بھی دھنس جائیں گے، تماشائی بھی دھنس جائیں گے. اور فرمایا کہ پھر قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ہر ایک اپنی نیت پہ اٹھے گا. جو بیت اللہ کی توڑ پھوڑ کے لیے آئے تھے وہ مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور جو صرف ان کو دیکھ رہے تھے وہ تو مومن تھے، ان کا مقصد ان کی حمایت کرنا نہیں تھا، ان کے ساتھ شامل ہونا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یا کسی کو وہ مجبور کر کے لائے ہوں گے تو وہ نیک نیتی اور مومن کی حیثیت سے اٹھیں گے اور دوسرے مجرم کی حیثیت سے اٹھیں گے. لیکن اس وقت دھنسیں گے وہ بھی اور وہ بھی. تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مجرم پہ کوئی سزا آتی ہے تو بسا اوقات غیر مجرم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن آخر کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نکلے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، میں نے یہ بتایا تھا کہ فتنہ بمانے عذاب، کہ کبھی دنیا میں عذاب آتا ہے تو گناہگار کے ساتھ غیر گناہگار بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن آخر کا نتیجہ الگ نکلے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فتنے کا ایک معنی ہے آزمائش اور امتحان، جس کو امتحان کہتے ہیں. امتحان لینا، کھرے کھوٹے کو ظاہر کرنا. اور اللہ تعالی جل مجدہ کا کسی کے امتحان لینے کا مطلب نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں امتحان کا مطلب ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ اس میں قابلیت ہے یا نہیں ہے، تو ہم سوال کر کے اس کی قابلیت، اللہ کا تو ہر کسی کی قابلیت ناقابلیت کا پتہ ہے، بلکہ قابلیت اور ناقابلیت پیدا ہی اللہ نے کیا ہر ایک میں، اسے پتہ ہی کس لیول کا یہ کس لیول کا. تو اللہ جب امتحان لیتے ہیں تو اس کا مطلب قابلیت معلوم کرنا نہیں، قابلیت ظاہر کرنا ہوتا ہے دوسروں کو، کہ دیکھو میرا یہ بندہ کتنی قابلیت رکھتا ہے، تم دیکھو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اس وقت کو یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، امتحان لیا. کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم کس لیول کے بندے ہیں؟ پتہ ہے، یعنی اوروں کو بتانے کے لیے کہ میرا خلیل اتنے اعلیٰ درجے کا بندہ ہے. تو کبھی فتنہ میں نے کہا امتحان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کبھی عذاب کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی فتنہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، ایسی حالت اور کیفیت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس میں آدمی کو حق اور باطل کی پہچان نہ رہے، ایسی صورتحال آ جائے کہ آدمی فیصلہ نہ کر سکے کہ اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو زیادہ تر فتنہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جو ہمارے ہاں احادیث میں کتاب الفتن کے نام سے ایک چیپٹر ہے، کتاب الفتن، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فتنوں کی پیشن گوئیاں کی کہ قیامت تک اس امت میں کتنے فتنے پیدا ہوں گے. تو آپ فتنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے حالات امت میں پیدا ہوں گے
کہ ایک آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ہاں یہ فتنے آج کل ہے. ایسی صورتحال ہے کہ آدمی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں سچ کس کو کہوں جھوٹ کس کو کہوں. خاص کر جس آدمی کو علم نہ ہو تو بڑی الجھن میں پریشان ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو وہ یہ کہتا وہ یہ کہتا، میں کس کو سچا کہوں کس کو جھوٹا کہوں. یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے. اچھا، تو یہاں فتنے سے مراد ہے گمراہی. فتنے کا ہمارا گمراہی بھی کہ ہم نے آپ کے آنے کے بعد آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا، یعنی وہ گمراہ ہو گئی ہے. اور گمراہی کا سبب کیا ہے؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اس کو سامری نے گمراہ کیا ہے. سبب وہ ہے. سامری یہ نام نہیں ہے، یہ ایک نسبت ہے. اور یہ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو منافق تھا. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن اوپر سے وہ قوم کا آدمی تھا، قوم میں شمار ہوتا تھا، قوم کے ساتھ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کو سامری کیوں کہتے ہیں؟ تو بعض حضرات کا خیال ہے مفسرین کا کہ یہ ایک غیر اسرائیلی آدمی تھا، قوم اسرائیل کا آدمی ہی نہیں تھا، یہ کسی دوسری قوم کا آدمی تھا. پھر بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی منگولین قوم کا آدمی تھا، بعض پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ انڈین کوئی آدمی تھا کسی زمانے میں، یعنی ہجرت کر کے آیا اور پھر ادھر بنی اسرائیل میں شامل ہو گیا. لیکن بہت سے اہل علم کہتے کہ نہیں، یہ اسرائیلی ہی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. بلکہ بعض نے تو اس کا قریبی رشتہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا کہ خالہ زاد یا فلاں زاد تھا. خیر خالہ زاد یہ تھا یا نہیں تھا، لیکن زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی تھا. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ دوسری کسی قوم کا اس قوم میں شامل تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ سامرے کا تھا، اور شام میں سامرا ایک جگہ کا نام ہے، اسی لیے اسی سے اس کی نسبت تھی سامرے کا، کیونکہ اس کا یہ نام نہیں. نام اس کا بھی موسیٰ ہی تھا. نام اس کا بھی کیا تھا؟ موسیٰ بن ظفر کا بیٹا موسیٰ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بن عمران تھے، عمران کے بیٹے. ان کے والد کا نام عمران، اس کے والد کا نام تھا ظفر. اچھا. اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی تقریباً وہ کیفیت ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، کہ یہ بھی اس سال پیدا ہوا جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بچے کے بچانے کی فکر ہوئی تو اللہ نے الہام کر کے بچاؤ کا طریقہ بتایا کہ صندوق میں پیک کر کے دریا میں بہا دینا جی، اور تسلی رکھنا ہم اس کو آپ کے پاس واپس لائیں گے. تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. کہتے ہیں وہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے خود ہی تجویز کیا کہ اس کو تم مارنے والے آ جائیں گے تو کیوں نہ اس کو جنگل میں چھوڑو، اللہ کو بچانا ہوگا تو بچا لے گا، یعنی خود مر جائے گا، میری آنکھوں کے سامنے ذبح تو نہیں ہوگا. تو ذبح ہونے کے بعد یعنی پیدا ہونے کے بعد اس کو مار لے گی اور کسی پہاڑ کے غار کے اندر چھوڑ کے آ گئی. اللہ کو اس کی بقا منظور تھی بچے کی، وہ تو چھوڑ کے آ گئی. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ جبریل وہ بچہ بے سہارا ماں چھوڑ گئی ہے اور اس کی تربیت آپ نے کرنی ہے. تو جبریل امین روزانہ تشریف لے آتے اور بعض روایات میں 2 انگلیاں اور بعض میں 3 انگلیاں اس کے منہ میں ڈالتے تھے جیسے بچے کے جی. تو ایک سے دودھ کا فوارہ فیڈر تھا نا، یہ فیڈر بھی پڑھنا چاہیے. اچھا جی. تو ایک سے دودھ نکلتا تھا، ایک سے شہد، تاکہ میٹھا بھی اس میں ہو نا، میٹھا بھی دودھ میں، اور ایک میں مکھن. تو یہ 3 غذائیں بیک وقت اس بچے کے پیٹ میں جاتی تھی. وہ 3 انگلیاں ان کے منہ میں رکھتا تو چوس لیتا تھا، اور جتنی غذا ہوتی تھی پھر دوسرے دن پھر آتے تھے. تو مطلب ہے کہ جب تک وہ اچھا ہوشیار نہیں ہو گیا، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے قابل نہیں ہو، تو جبریل آتے تھے. تو اچھی خاصی شناسائی تھی جبریل امین کے ساتھ.
کیونکہ جب وہ آتے تھے تو وہ انسانی شکل میں آتے تھے ان کے پاس. تو خیر یہ اس طریقے سے یہ بھی بچ گیا, اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بچ گئے. تو کسی نے بڑی اچھی شعر میں ان کی بات کی ہے کہ اذا المرء لم یخلق سعیدا من الازل, جب آدمی ازل سے شروع سے خوش قسمت پیدا نہ ہو, سعید پیدا نہ ہو, جی فقد خواب من ربا و خواب المؤمل, جس نے تربیت کی ہوتی ہے وہ بیچارہ بھی ناکام رہتا ہے, اور جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ بھی ناکام رہتا ہے. یعنی شروع سے قسمت ساتھ نہ دے, تقدیر میں سعادت نہیں, تو جو تربیت کرتا ہے اس کی تربیت بھی ناکام جاتی ہے, اور جس کی جاتی ہے وہ بھی ناکام ہی رہتا ہے, اس کی تربیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. کہتے ہیں اس کی زندہ مثال یہی ہے, فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ, کہ وہ موسیٰ کی جس کی تربیت جبریل امین سید الملائکہ نے کی, انگلیاں چٹوائیں, اور کتنی بہترین غذا, قدرتی غذا اس نے کھائی. تربیت کرنے والا سید الملائکہ ہے, غذا کتنی عمدہ ہے, لیکن نتیجہ کیا ہے کہ اس کی تربیت بھی اس کو مسلمان نہ کر سکی اور وہ کافر ہی رہا. اور ادھر خوش قسمتی کو دیکھو کہ وہ موسیٰ کی جس کی تربیت فرعون جیسے ظالم کے گھر میں, کافر کے گھر میں, کافر عادل کے گھر میں ہوئی, وہ اللہ کا محبوب رسول بنا. تو بات یعنی ایک تو نا ڈیوٹی تربیت کی, وہ تو ڈیوٹی تو یہ ہے کہ تربیت اچھی کی جائے, حلال کھلاؤ, اچھی تربیت کرو. باقی سعادت خیر سعادت اس کا پورا تعلق تربیت سے نہیں ہے, یہ ازل سے ہے. کسی کی ازل میں ہے تو اس کی تربیت غلط جگہ میں بھی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو نبی ہے, باپ نبی ہے, نوح علیہ السلام بیٹا کنعان ہے, کیا کر سکتے. تو خیر یہ تھا سامری, اس نے گمراہ کیا کیونکہ یہ اندر سے کافر تھا. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ کیسے کیا. خیر موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی ہوئی کہ ہم نے آپ کی قوم کو یہ فتنے میں ڈال دیا, اور فتنے کے ساتھ سامری بنا. فرجع موسیٰ الی قومی غضبان اسفا. خیر موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت تو پوری کی, اور مدت پوری کرنے کے بعد ان کو کتاب بھی ملی, اور کتاب لے کر اب موسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف آئے تو غصے سے بھرے ہوئے تھے, اور ان کے اس کردار پر افسوس کر رہے تھے کہ یہ کیا ہوا, مجھے کس کام کے لیے بھیجا, پیچھے کس میں پڑ گئے. تو بڑے غصے میں, ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت کے تھے, تو یہاں تو جلال آنا ہی آنا تھا جی, کہ اتنی یعنی معمولی کوئی جرم ہو تو ہو, یعنی جرم عظیم شرک, اللہ سے بغاوت, کیونکہ شرک سے بڑا جرم تو کوئی نہیں. تو یہ کیوں کیا انہوں نے جی. تو خیر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے غصے میں افسوس کرتے ہوئے, اور آتے ہی فرمائے یا قوم, اے میری قوم, الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں کتاب دیں گے, تمہیں قانون دیں گے, ضابطۂ حیات دیں گے. اور اسی سلسلے میں وہ لینے کے لیے گیا تو اللہ نے یہ اچھا وعدہ تم سے نہیں کیا تھا. یعنی ادھر دیکھو اللہ نے نجات دی دشمن سے, یہاں پہنچایا, پھر اللہ نے قانون دینے کا بھی وعدہ کیا, تو یہ اچھا وعدہ نہیں تھا. فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ, کیا طویل زمانہ گزر گیا تم پر اس عہد کا کہ تمہیں یاد نہیں رہی وہ بات. کل ہی کی تو بات ہے, 40 دن ہی تو ہوئے ہیں, بلکہ تم نے جو کاروائی دکھائی وہ تو اس میں 20 دن کے بعد دکھائی. تو کوئی صدیاں بیت گئی تھی کہ تمہیں وہ وعدہ یاد نہیں رہا, کوئی برسہا برس گزر گئے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا. کل کی بات تھی جی, چند دن ہی گزرے تھے میرے آنے کے.
تو ظاہر بات ہے کہ زمانہ طویل نہیں گزرا کہ تمہارے ذہنوں سے بات نکل گئی ہو. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کر لیا، یا یہ کہیں کہ بلکہ ام یا کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور ام بل کے معنی میں بھی ہوتا ہے. بلکہ تم نے ارادہ کر لیا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے. تم نے جان بوجھ کے اللہ کے غضب کو دعوت دی، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی. اس لیے فَأَخْلَفْتُمْ مُوعِدِي، تو تم نے مجھ سے کیا وعدہ خلاف کیا. میں جو تمہیں نصیحت اور وصیت کر کے گیا تھا اور اپنے بھائی اللہ کے نبی کو تمہاری تربیت کے لیے چھوڑ کے گیا تھا، بس 10-20 دن کے اندر ہی تم چینج ہو گئے. جی تم نے اتنا جلدی مجھ سے کیا وعدہ خلاف کر دیا. یہ تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کی تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے. لیکن حالانکہ ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، انہوں نے بھی ان کو بہت کچھ کہا، لیکن وہ نرم مزاج تھے تو ان کی بات پہ نہیں باز آئے بلکہ بگڑ گئے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی تقریر سے سب رام ہو گئے، دب گئے، ڈر گئے. تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا قالوا ما خلفنا موعدک بملکنا، اے موسیٰ ہم نے آپ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی. ہم اس سلسلے میں بے اختیار تھے. بے اختیار تو خیر نہیں تھے، لیکن اپنی عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا جناب، ہمیں ورغلایا گیا، دھوکہ دیا گیا، ایک اور صاحب نے ہمیں اس رستے پہ لگایا. وہی تم کو اندھے تو نہیں تھے، تم نے اللہ کا نبی موجود تھا اور تم میں ہزاروں دوسرے اسرائیلی بھی موجود تھے جو ادھر نہیں گئے. تو یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے غضب سے، غصے سے بچنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کر دیا کہ جناب ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدہ خلاف نہیں کیا. ملک، ملک اور ملک یہ لفظ 3 طرح پڑھا جاتا ہے، ملکنا، ملکنا اور ملکنا. اس میں میم کی زبر یا میم کی زیر سے اگر یہ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ملکیت اور اختیار. ملکیت کا معنی اختیاری ہوتا ہے نا، یعنی جب آدمی کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ میں اس کی پر اختیار رکھتا ہوں، میں اس کا مالک ہوں. تو ملک یا ملک اس کا معنی ہوتا ہے اختیار، اور ملک کا معنی ہوتا ہے حکومت، کنٹرول. تو یہ ملک ہے، ملک کا معنی اختیار، کہ ہم نے آپ کے سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی جو ہم سے ہوئی تو اپنے اختیار سے ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا تو کہتے صورتحال یہ ہوئی کہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ. ہوا یہ جناب کہ ہم اٹھا لائے تھے اپنے ساتھ مصر سے، اٹھا لائے تھے اوزارن کچھ بوجھ. کس چیز کا بوجھ؟ من زینت القوم، اس مصری قوم کی زینت کے سامان کا بوجھ، زیورات. زیورات زینت کا معنی یعنی اس قوم کی زینت کی چیزوں کا ایک بوجھ. بوجھ اس لیے کہا کہ وہ ہماری ملکیت میں نہیں تھی، ان سے لی ہوئی چیز تھی، ان کو واپس کرنے کی. تو جیسے میں نے پچھلے پروگرام بتایا تھا کہ وہ خاص فنکشن میں کہیں جاتے نا تو مصری عورتوں سے یہ ان کی عورتیں زیورات مانگ لیتی، کپڑے مانگ لیتی، مرد بھی ان سے کپڑے وغیرہ جوتے ووتے مانگ لیتے تھے، تو وہ ان کو دے دیا کرتے تھے عید وید یا اس قسم کی شادی وغیرہ کے پروگراموں میں، اور یہ پھر واپس دے دیتے تھے. تو اس موقع پر بھی انہوں نے اور موقعوں سے بھی زیادہ ان سے ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ ہم بھاگ نہیں رہے بلکہ فنکشن میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بہت سارا سامان ان سے لیا تھا، انہوں نے دے دیا تھا. اب وہ لوگ ڈوب گئے دریا میں تو یہ واپس نہیں کر سکے. اب یہ سب ان کے پاس پڑا تھا. اب چونکہ یہ دوسروں کی چیز تھی اب اس کو یہ استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے.
کیونکہ دوسروں کی چیز ہے، اور واپس بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مالکان ہیں ہی نہیں۔ اگر کوئی اکا دکا ہے تو اب دریا سے پار کون جائے گا دینے کے لیے؟ تو اس لیے ان کے پاس یہ چیز پڑی ہوئی تھی، تو خود بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے، واپس بھی نہیں لے سکتے تھے، تو فَقَذَفْنَاہَا، ہم نے ان سارے چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیا، ٹریش کر دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اسی طرح جو جناب سامری صاحب تھے نا، اس کے پاس بھی جو کچھ تھا اس نے بھی پھینک دیا۔ چلو بھائی، اور اسی نے کہا تھا بھائی پھینک دو، یہ کیا لائے ہو تم اپنے پاس؟ جیسے کہ تفسیری روایات میں ہے کہ اسی نے تحریک بھی چلائی تھی کہ یہ چیزیں تم استعمال نہیں کر سکتے، غیروں کی ہیں، واپس بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو ٹریش کر دو بھائی۔ تو اپنا بھی تھوڑا بہت ہوگا کر دیا تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، سب سے ڈلوا دیا، اور بعد میں پھر اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی اپنی، پہلے سب سے پھینک دیا۔ اب یہ کہ کافر کا مال اگر ہاتھ آئے، ٹھیک، صلح صفائی سے آ جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں، لڑ کر حاصل کیا جائے تو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہ پھینکا کیوں تھا؟ آخر دشمن سے ملا ہوا مال تھا، فے تھا تو ان کا تھا، غنیمت تھی تو ان کی تھی۔ تو اس سوال کا جواب یہ کہ بات یہ ہے کہ دشمن سے ملنے والا مال جسے فے یا غنیمت کہتے ہیں، یہ اسلام سے پہلے کسی کے لیے اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ کسی امت کے لیے بھی مال غنیمت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جنگوں میں جو مال غنیمت ملتا یا جو بھی، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس مال کو کسی کھلے میدان میں ڈھیر کر لیتے تھے، جمع کر لیتے تھے، اور اگر وہ جنگ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی، وہ جہاد اللہ کے ہاں قبول ہوتا، تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، اور یہ اس جہاد کے عند اللہ قبول ہونے کی نشانی بھی ہوتی تھی۔ لیکن فرض کریں اگر اسی جہاد میں گڑبڑ ہو، اللہ نے قبول نہیں کیا، تو پھر اس کو آگ نہیں کھاتی تھی، نہیں جلاتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس جہاد اور اس جنگ میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کو یہ قبول نہیں۔ تو اسی طریقے سے قربانی کا حکم بھی تھا کہ قربانی جو ہے نا، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، بس جانور کو ذبح کیا، میدان میں رکھ دیا، اگر قربانی قابل قبول ہوتی تو اس کو آگ جلا دیتی تھی، ناقابل قبول ہوتی تو پڑی رہتی تھی۔ تو یہ طریقہ تھا ساری ملتوں میں اسلام سے پہلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس امت کی کمزوری کی پیش نظر ہمارے لیے قربانی کے گوشت استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی، اور مال غنیمت کے استعمال کی بھی ہمیں اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اس امت کے لیے ساری چیزیں اجازت ہیں، اس لیے پہلی امتوں میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے یعنی اس کو پھینک دیا۔ اب پھینک دیا تو یہ تھا پیشے کا سونار، سامری جو نا پیشے کے لحاظ سے سونار تھا، تو یہ گیا اور اس نے سارا سونا جو ہے نا اس کو وہاں سے اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس کو بھٹی میں پگھلانے کے بعد اس سے ایک بچڑے کا ڈھانچہ بنایا، گائے کا بچڑا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، تو یہ نکال لایا یعنی بنا لایا بنی اسرائیل کے لیے ایک بچڑا، لیکن وہ کوئی زندہ جاوید بچڑا نہیں تھا، گوشت پوش کا بچڑا نہیں تھا، جسدن، صرف ایک ڈھانچہ تھا، شکل تھی، بچڑے کی شکل تھی، لہو خوار، لیکن ایسا ویسا ڈھانچہ بھی نہیں تھا، اس میں باقاعدہ بچڑے کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے بچڑا بولتا ہے بالکل بچڑے جیسی آواز آتی تھی۔ تو جسم ڈھانچہ سونے کا بچڑا جی، لیکن آواز زندہ گوشت پوش والے بچڑے کی۔ فقالو، تو خود اس نے اور اس کے جو گروپ کے جو لوگ ہوں گے نا،
ان سب نے مل کے بنی اسرائیل میں اعلان کیا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، ارے میاں تمہارا اور موسیٰ کا خدا تو یہ پھر رہا ہے، وہ بھول کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں تلاش کرنے کے لیے، وہ تو بھول کے کہیں چلے گئے ہیں کوئی دور، اور وہ تو حضرت یہ ہیں، دیکھو آواز بھی آ رہی ہے تو وہ بولے والے واقعی آواز جو آ رہی ہے، تو یہ نہیں کہ کیا آ رہی ہے، نہیں بس یہ آواز جو آ رہی ہے، تو آئے اور سجدہ شروع کر دیا، سجدہ شروع کر دیا، کوئی حاجتیں مانگ رہے ہاتھ اٹھائے، اور کوئی رقص کر رہے ہیں اس کی آواز پہ ناچ رہے ہیں، او دھوم مچ گئی، اور ہزارہا اسرائیلی جو ہے نا وہ بچے کی پوجا میں لگ گئے۔ ہارون صاحب بہت سمجھاتے رہے، اور لوگ ان میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بول جو رہا ہے، ارے بے وقوف وہ کیا بول رہا ہے، تو جی بول جو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں افلا یرون، یہ نہیں دیکھتے بول تو رہا ہے لیکن کیا بول رہا ہے، اور تمہاری بھی کوئی سنتا ہے کہ نہیں، کہ اپنے بے اس نے لگائی ہوئی ہے، تمہاری نہ سنتا ہے نہ تمہارے سوال کا جواب دیتا ہے، کچھ نہیں کرتا، وہ اپنی ایک رٹ ہے جو اس نے لگائی ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھتے، یہ بس بول رہا، تو لگ گئے جناب اس کی پوجا میں لگ گئے۔ اچھا تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ سارا منظر، تو ان لوگوں نے کہا یہ بات ایسی ہوئی ہے، ہمارا اس میں کیا قصور، ہم تو وہ سامان استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں تو پھینکنا ہی پھینکنا تھا، اور پھر جناب سامری نے یہ سارا کام کیا ہے، اسی نے لگایا ہے، اور اسی نے کہا کہ یہ یہی وہی ہے حاجت روا مشکل کشا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آواز کے جواب میں فرماتے افلا یرون، کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے، اللہ یرجو الیہم قولا، کہ یہ ان کا بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، ان کی بات کو نہیں لوٹاتا، یہ کچھ پوچھے تو وہ جواب نہیں دیتا، اور ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، نہیں وہ بچڑا ان کے نقصان اور نفع کا اختیار رکھتا ہے، نہ تو وہ بچڑا ان کو کوئی نفع پہنچاتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے، نہ نقصان سے بچاتا ہے، نہ سوال کا جواب دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی اتنی ان کی عقل نہیں، اور پھر یہ نہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو خیر ہوگی۔ اب اس میں بیچ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جو کردار تھا اللہ اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھا یا انہوں نے روک ٹوک کی؟ ظاہر بات ہے کہ روک ٹوک کی، جب یہ ہوا تو روک ٹوک کی۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ان سے ہارون علیہ السلام اس سے پہلے کہہ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس گمراہی کے پھیلنے کے موقع پر ہارون علیہ السلام کو کہہ چکے تھے کیا، یا قوم، اے میری برادری، اے بنی اسرائیل، انما فتنتم بہ، دیکھو تم اس بچڑے کے ساتھ فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، یعنی ڈالنے والا سامری ہے، پر تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، یہ رب ہے کیا؟ جی تمہارا رب تو رحمان ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارا رب اللہ ہے، یا اللہ کا نام جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ نہیں لگا، بلکہ اللہ کا ایک صفاتی نام دیا، یعنی ان کو نرم کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا رب تو بڑا رحمان ہے، اس کی اب تک کتنی رحمتیں تم پہ ہوئی ہیں، اب بھی رحمت کی برسات تم پہ برس رہی ہے، کتنی اس کی مہربانیاں ہیں، تو اپنی مہربان خدا کو چھوڑ کر اس بے جان بچڑے کے پیچھے پڑے گا، سوچو تو صحیح، رب تمہارا رحمان ہے۔ فاتبعونی، اس لیے تم میری پیروی کرو، میں نبی ہوں، میں مقتدا ہوں، میں رہنما ہوں، میں اپنے بھائی کا خلیفہ نائب بھی ہوں اور اللہ کا نبی بھی ہوں۔ تو قابل اتباع کون ہوتا ہے؟
امت میں اللہ کا نبی قابل اتباع ہوتا ہے. تم نے کس کی پیروی شروع کر دی ہے؟ سامری جو یہ منافق تھا اور اس کے کہنے پر ایک بے جان بچڑا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. کیا خدا ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں جی؟ اور کیا خدا کی یہی شان ہوتی ہے جو تم یعنی دیکھ رہے ہو؟ تو فاتبعونی، میری پیروی کرو. تو نجات اور ہدایت کس میں ہوتی ہے؟ وقت کے نبی کی پیروی میں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی رستہ ہے، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پہ چلو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. عملی زندگی اختیار کرو، صرف نعرہ بازی سے بات نہیں چلتی. عملی زندگی، فاتبعونی، میرے نقش قدم پہ چلو، یہ عمل ہے، صرف دعوے سے کام نہیں. بہقی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر وضو کر رہے تھے تو کوئی صحابی پانی ڈال رہا تھا، وضو کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے گھیراؤ کر دیا، سارے جتنے آ سکتے تھے آئے اور آپ کے دستے مبارک کے نیچے انہوں نے ہاتھ رکھ دیے، ادھر سے بھی ادھر سے ادھر سے بھی، تاکہ پانی کا کوئی قطرہ جو آپ کے جسم اطہر سے ہٹے تو زمین پہ نہ پڑے، ان کے ہاتھوں پہ پڑے اور وہ شوق و محبت سے اپنے چہروں پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے جسم پہ، کپڑوں پہ اس کو ملے. اس لیے یہ منظر جب سامنے آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. حضور آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں، کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ ہمارے پیارے ہیں، محبت میں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر سنو، تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس وقت تک حاصل نہ ہو سکے گی جب تک تم 3 کام نہیں کرو گے. 3 کام نہیں کرو گے. ایک یہ کہ جب تم امانت داری نہیں کرو گے، ہم امین نہیں بنو گے، امانت دار نہیں بنو گے. ٹھیک؟ تو امانت کا معنی آپ جانتے ہیں، ایک تو محدود سا معنی نا ہماری خیال میں کہ کسی کے پاس پیسے رکھے، کسی کے پاس چیز رکھی، یہ امانت، یہ میری امانت رکھنا جناب. لیکن قرآن اور سنت کے نظر میں اتنی سی چیز ہی امانت نہیں کہ اپنی چیز کسی کے پاس رکھ دی کہ میں جب مانگوں گا مجھے دے دینا، بلکہ اسلام اور قرآن اور اسلام اور شریعت کے روح سے امانت بڑا عام مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ کسی کا حق کسی کے ذمہ ہے تو وہ امانت ہے. کسی کا حق کسی کے ذمہ ہے تو یہ امانت ہے، اور اس کو وہ حق ادا کرنا ہے. آپ کے جتنے حقوق میرے ذمہ اللہ نے لگائے ہیں وہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، اور جب تک وہ حقوق ادا نہیں کروں گا میں امین نہیں بن سکوں گا. آپ کے ذمہ جتنے میرے حق اللہ نے لگائے ہیں وہ امانت ہے، جب تک وہ سب آپ نہ ادا کریں تو آپ امین. تو حقوق کی تو کئی قسمیں ہیں، لیکن موٹے موٹے حقوق 2 ہیں جو ہم میں سے ہر آدمی کے پاس دوسروں کے ہیں. نمبر 1 اللہ کے حقوق. اللہ کے کچھ حقوق ہیں میرے پاس، میرے ذمہ بھی ہیں، آپ سب کے ذمہ ہیں. جب تک اللہ کے حقوق نہیں ادا کریں گے تو امین نہیں بنیں گے. اور پھر ہر آدمی کے ذمہ دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا،
دوست احباب کے حقوق ہیں، اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، غیر مسلم کے حقوق ہیں، تو انسان کے ذمے انسانوں کے حقوق بھی ہیں۔ جب تک وہ ادا نہیں کریں گے تو امین نہیں بن سکیں گے، بلکہ انسانوں سے ہٹ کر باقی مخلوق کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، درختوں اور ان چیزوں کے بھی کئی حقوق ہیں۔ تو ایک بڑا سلسلہ ہے، ان سب کی ادائیگی کا نام ہے امانت داری، صرف رکھی ہوئی چیز نہیں۔ تو ایک جملے میں حضور نے سارے دین کو امانت کہا، اسلام امانت، قرآن امانت، ٹھیک؟ تو جب تک امانت نہیں ادا کرو گے تو میری محبت حاصل نہ ہوگی۔ ایک دوسری فرمایا جب تک سچ نہیں بولو گے تو میری محبت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بھی بڑا مشکل ہوگا، یہ بڑا مشکل ہوگا، ٹھیک؟ اور تیسری، جب تک تمہارا پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ نہ ہو تو تم کو میری محبت حاصل ہوئے گی۔ حالانکہ وہ بھی امانت کا حصہ ہے، لیکن پڑوسی کی ایک خاص بات ہے، اس لیے اس کو الگ کر کے بیان کیا کہ جب تک پڑوسی کسے باشد، پڑوسی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے لیکن ہے پڑوسی، تو وہ تمہارے شر سے محفوظ رہے۔ اگر وہ شر سے محفوظ نہیں، وہ تم سے تنگ ہے تو میری محبت حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھا، ہم نے محبت کے سستے طریقے اختیار کر رکھے ہیں، لیکن اتنے سستے طریقوں سے چھوٹنا بڑا مشکل ہے، معاملہ مہنگا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدھ جلسہ کر لیا، ایک آدھ نعت پڑھ لی سال میں اور جی ہم تو ماشاءاللہ پہنچ گئے۔ تو بھائیو، جو صحیح معنی میں پہنچے ہوئے تھے ان کو حضور نے عمل کا رستہ بتایا، عمل کا رستہ۔ فاتبعونی، جو میں نے کیا وہ کرو گے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غالباً انہوں نے تو یہ اللہ کے بارے میں شعر کہا ہے، لیکن یہ فٹ ادھر بھی ہوتا ہے نبی کے لیے بھی، کہ تاثر الہ وانت تظہر حبہ، اے مسلمان تو اللہ سے محبت، اللہ کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، اس کے قانون توڑے جا رہا ہے اور اللہ سے محبت کا بھی اظہار کرتا ہے۔ ھذا لعمری فی الفعال عجیب، یہ بات کہتے ہیں میری زندگی کی قسم بڑی عجیب ہے کہ بات بھی نہیں مانتا اور محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، بات بھی نہیں مانتا اور محبت کے دعوے کرتا ہے۔ لو کنتا جی صادقا فی حبی، اگر تو اس کی محبت میں سچا ہوتا، لأطاعتہ، تو ضرور ان کی بات مانتا، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم بدل کے پھر رسول کی لفظ میں تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تاثر رسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال عجیب، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر نبی سے محبت سچی ہوتی تو ضرور اس کے نقش قدم پہ چلتا، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ تو خیر حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہارا رب رحمان ہے، فاتبعونی، سو میں وقت کا نبی ہوں، میری پیروی کرو، سامری کی نہیں۔ واطیعوا امری، اور جو میں کہتا ہوں اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ نبی جو کہتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، تو میں جو کہتا ہوں اس کی اطاعت کرو۔ قالوا، تو قوم نے ان کی اس پیاری بات اور تقریر کے جواب میں کیا کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، اے ہارون ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے، لن نبرح کا معنی ہم ٹلیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں، ٹلیں گے نہیں، اور اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اسی سے اعتکاف ہے، یعنی ہم اس کا اعتکاف کریں گے، اس کی عبادت پہ لگے رہیں گے۔
حتی یرجع الینا موسیٰ، تا وقت کہ موسیٰ واپس آئیں پھر سوچیں گے کریں کہ نہیں کریں۔ آپ کے کہنے پہ تو نہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے رہیں گے تا وقت کہ موسیٰ آئے پھر دیکھی جائے گی۔ جب موسیٰ سے پھر تو دیکھی گئی نا ماشاءاللہ، پھر تو بولے ہی نہیں۔ لیکن ہارون علیہ السلام کو کیسا جواب دے دیا؟ اس لیے کہ وہ نرم مزاج تھے، تو بعض لوگ نرم مزاج جو ہے نا تو یہ تھا بہرحال سلسلہ بھی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی وصحبہ اجمعین۔ ربنا اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا سهل علينا أمور الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔